حکومت کا آئندہ مالی سال 2020-21 کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ بجٹ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار احمد اظہر نے پیش کیا۔ بجٹ کا حجم 72 خرب 94 ارب 90 کروڑ روپے رکھا گیا، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 11% کم ہے۔ آمدن کا مجموعی تخمینہ 63 خرب 14 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ مجموعی اخراجات کا تخمینہ 72 خرب 94 ارب 90 کروڑ روپے رکھا گیا ہے۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4963 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے اور کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ احساس پروگرام کو 208 ارب روپے ملیں گے۔ یومیہ اجرت والوں کے لیے 200 ارب روپے مختص کیے گئے اور سی پیک کے تحت منصوبوں کے لیے 118 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ ریلوے کے لیے 40 ارب روپے رکھے گئے۔ وفاقی اسپتالوں کے لیے 13 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ مہنگائی، غربت اور بیماری بڑے بڑے مسائل سے نبردآزما حکومت نے بجٹ پیش کر دیا۔ بجٹ میں 3400 ارب کا خسارہ شامل ہے۔ 35207 ارب قرض کا 2946 ارب ادا کیا جائے گا۔ وفاقی اخراجات کی مد میں 3700 ارب خرچ ہوں گے، جبکہ صوبوں کو NFC ایوارڈ کی مد میں 2874 ارب روپے کی ادائیگیاں کی جائیں گی۔ بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4963 ارب روپے رکھا گیا۔ مختلف شعبوں کے لیے 180 ارب کی سبسڈی دی جائے گی۔ بیرونی وسائل سے 819 ارب آمدنی ہوگی۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1324 ارب رکھا گیا، جس میں صوبوں کی ترقی کے لیے 674 ارب روپے شامل ہیں۔ پینشن کے لیے 470، فاٹا کے لیے 65 ارب مختص، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 20 ارب، وفاقی تعلیم کے لیے 30 ارب، خوراک اور زراعت 12 ارب، ریلوے کے لیے 40 ارب مختص کیے گئے۔ وفاقی اسپتالوں کے لیے 13 ارب، غریب خاندانوں کے لیے 150 ارب، یوٹیلیٹی سٹورز 25 ارب اور آبی وسائل کے لیے 70 ارب روپے رکھے گئے۔ قدرتی آفات کے لیے ایمرجنسی فنڈ 100 ارب، کورونا کے لیے 70 ارب مختص کیے گئے۔ آزاد کشمیر کے لیے 55 ارب، گلگت بلتستان کے لیے 40 ارب، جبکہ بلوچستان کے لیے 10 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کامیاب جوان پروگرام کے لیے بھی 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کے پیش کردہ بجٹ میں ڈبل کیبن گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی۔ بجٹ میں سگریٹ اور درآمدی مشینری پر بھی ٹیکس کی شرح بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ سگار اور سگریٹ کی پرچون قیمت پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح 65% سے بڑھا کر 100% کرنے، جبکہ انرجی ڈرنکس پر 25% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ حکومت نے بجٹ میں بھاری فیسیں لینے والے تعلیمی اداروں پر 100% سے زائد ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ 2 لاکھ روپے سے زائد سالانہ فیس لینے والے تعلیمی اداروں کو 100% سے زائد ٹیکس دینا پڑے گا۔ ریلیف کی بات کی جائے تو آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 2 cc تک کی موٹر سائیکلوں پر ایڈوانس ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ ہوٹل کی صنعت پر 6 ماہ کے لیے ٹیکس کی شرح 1.5% سے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مقامی سطح پر تیار کردہ موبائل فون پر بھی ٹیکس کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ شادی ہالز کو بھی ٹیکس میں ریلیف دیا گیا ہے۔ تاجروں کے لیے شناختی کارڈ کے بغیر خرید و فروخت کرنے کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کر دی گئی۔ بجٹ 2020 میں مجموعی ملکی پیداوار GDP کی شرح نمو کو 0.5 سے بڑھا کر 2.1% پر لانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ جاری کھاتوں کے خسارے کو 4.4% پر برقرار رکھا جائے گا۔ مہنگائی کو 9.1% سے کم کر کے 6.5% پر لایا جائے گا۔ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں 25% تک اضافہ کیا جائے گا۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق اگلے سال صوبوں کو مجموعی طور پر 2874 ارب روپے منتقل کیے جانے کا تخمینہ ہے۔ قابل تقسیم محصولات میں سے پنجاب کو 1439 ارب روپے دیے جانے کا تخمینہ ہے۔ قابل تقسیم محصولات میں سے سندھ کو 742 ارب روپے دیے جانے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کو 478 ارب روپے، بلوچستان کو 265 ارب روپے دیے جانے کا تخمینہ ہے۔ اور بجٹ اجلاس میں کم حاضری کے باوجود بھی اپوزیشن نے بھرپور احتجاجی شو لگایا۔ تقریر کے دوران حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور احتجاجی بینرز لہرائے گئے۔ چند اپوزیشن اراکین حماد اظہر کی جانب بھی بڑھے، لیکن اسپیکر نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں منع کر دیا۔ حماد اظہر اپوزیشن کے احتجاج کو کسی خاطر میں نہ لائے اور تقریر کرتے رہے۔ احتجاج کے علاوہ اپوزیشن اراکین نے ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا ہے۔ حماد اظہر نے اپوزیشن کے احتجاج کے دوران بھی تقریر جاری رکھی ہے اور اس احتجاج کو کسی خاطر میں نہ لائے۔ احتجاج کے علاوہ اپوزیشن اراکین نے ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا۔
بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کی بجٹ تقریر کے دوران حزب اختلاف کی جماعتوں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور متحدہ مجلس عمل نے احتجاج کیا اور احتجاجی بینرز اٹھا کر نعرے بازی کی۔ اپوزیشن ارکان نے آٹا چور، چینی چور اور علی بابا 40 چور کے نعرے لگائے۔ اپوزیشن نے کہا 50 لاکھ گھر کہاں ہیں اور کورونا کمزور ہو گیا ہے سمیت دیگر عوامی مطالبات پر مشتمل پرے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ چند اپوزیشن اراکین حماد اظہر کی جانب بڑھے لیکن اسپیکر نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں منع کر دیا۔ حماد اظہر اپوزیشن کے احتجاج کو کسی خاطر میں نہ لائے اور تقریر کرتے رہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے عوام دشمن بجٹ کو قرار دے دیا ہے اور اسے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ غریب کش بجٹ ہے، اس کے نتیجے میں مہنگائی اور بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ حکومت نے اپنی نالائکی پہلے مسلم لیگ نون اور اب کرونا کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، کاروباری بدحالی نے تاریخی ریکارڈز قائم کر دیے ہیں۔ موجودہ حکومت کے بجٹ سے ملک کی رہی سہی معاشی سانسیں رک جائیں گی۔ یہ بجٹ نہیں، تباہی کا ایک نسخہ ہے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نے زیادہ ترقی اور کم مہنگائی کا فارمولا اپنایا، موجودہ حکومت نے اس کا الٹ کر دیا ہے۔ بجٹ اعلانات سے ثابت ہوا کہ حکومت اصلاح احوال اور دانش مندی کی راہ اپنانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے کہا کہ آج بجٹ کا سارا ملبہ کرونا وائرس کی وبا پر ڈال دیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین سے IMF کے کہنے پر فراڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میاں نواز شریف کے دنوں میں ان کو خوب رنج تھا لیکن کہیں ہڑتال نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم رات کو سوئے اور صبح لوگوں کو نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا۔ چیز عوام کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہم نے بھی نجکاری کی، میاں نواز شریف کے دونوں دور حکومت میں نجکاری ہوئی، پہلے میں بھی اور دوسرے میں بھی، کہیں کوئی ہڑتال نہیں ہوئی۔ آپ ایک بتا دیں دو ٹینیورز کے اندر کہ میاں نواز شریف نے جو نجکاری کی اس میں کوئی ہڑتال ہوئی ہو؟ کوئی ہڑتال نہیں ہوئی۔ ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیا گیا، وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں۔ میں نجکاری کمیشن کا یہاں پہ چیئرمین تھا، لوگوں نے اجرگیں بنائی، ٹوپیاں بنائی، خوشی خوشی سے لوگ گھر گئے۔ ہم نے اس طرح نہیں ہے کہ رات کو بس لوگ سوئے ہیں، صبح ان کو نوکری برخاست کر دیا گیا۔ یا ہمارے پکڑنے سے اگر عوام کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، اپنے فیلئرز پہ، ناکامیوں پہ پردہ نہ ڈالیں۔ اور مولانا اسد محمود کا بجٹ کے حوالے سے کہنا تھا کہ بجٹ کے حوالے سے مشیر خزانہ کا جو تاثر آیا ہے اس میں انہوں نے خود ہی گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ یہ حکومت GDP کو 0.4 پر لے کر آ گئے ہیں۔ حکومت نے اپنا بوجھ گزشتہ حکومتوں پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ بجٹ کے حوالے سے تو کل انہوں نے خود ہی شیخ صاحب نے جو مشیر خزانہ ہے انہوں نے ان کی جو اپنی تاثر اس کے اوپر آیا ہے تو انہوں نے خود ہی گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور -0.4 کے اوپر یہ GDP لے آئے ہیں اور اپنی ان جو محصولات اکٹھی کرنی تھی اس میں تقریباً 900 ارب روپے کا خسارہ آ رہا ہے۔ دیگر خسارے جو ہیں وہ 3000 ارب روپے سے اوپر ہیں۔ تو انہوں نے خود ہی اپنے خلاف چارج شیٹ پیش کی اور آج جس انداز سے انہوں نے بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی، بجٹ کی کاپیاں تک ہمارے ممبران کو نہیں دی گئی اور انہوں نے خود سے ہی ایک کارروائی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ سارا ملبہ جو ہے وہ انہوں نے پچھلی حکومتوں پر ڈالنے کی کوششیں کی ہیں۔ اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بجٹ کے حوالے سے کہنا تھا کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ جماعت اسلامی عوام دشمن بجٹ مسترد کرتی ہے۔ میں ہر چیز کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا، ایک چیز سستی ہے اور وہ ہے موت۔ ہمارے خیال تھا کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے حکومت دوائی کی قیمتوں میں کمی لائے گی لیکن نہیں لایا۔ ہمارا خیال تھا کہ حکومت فوڈ سیکورٹی پر توجہ دے گی، نہیں دی۔ ہمارا خیال تھا کہ نوجوانوں کو روزگار دلانے کے لیے کوئی بڑا پیکیج اعلان کرے گی، نہیں کیا۔ اور اس وقت ہیلتھ، ایجوکیشن، ایگریکلچر اور نوجوان ان کا کوئی حصہ اس بجٹ میں نہیں ہے۔ حکومت نے جو کرنٹ فائنانشل ایئر ہے اس میں جو ان کے ریونیو ہے جو پہلے سے انہوں نے طے کیے تھے وہ بھی حاصل نہیں کر سکے، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ IMF کی طرف سے اور باقی دوست ممالک
ممالک کو جو قرضے دینے تھے اس میں قسطوں کے حوالے سے ان کو بڑی سہولت ملی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ریونیو اس کا اپنا ہدف تھا حکومت حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے نیا ٹیکس نہیں لگایا، لیکن آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی نئے ٹیکس لگانے کا گنجائش نہیں تھا۔ یہ جو 22 مہینے گزرے ہیں اس میں مسلسل حکومت نے ایک سانس لینے پر ٹیکس نہیں لگایا، اس لیے کہ آلریڈی منہ پر ایک ماسک لگے ہیں، باقی ہر چیز پر پہلے سے اس حکومت نے ٹیکس لگایا ہے۔